وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا فاستعیذ باللہ من کل حزب الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعلنی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب ٹھیک ہیں؟ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت و تندرستی کے ساتھ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اتنی بڑی بڑی باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کر چلے گئے، لیکن آج یہ باتیں ہمیں بتائی نہیں جاتی، ان پر پردہ ڈالا جاتا ہے۔ اگر کوئی اس طرح کی باتیں کرے تو اس پہ رافضیت کا فتویٰ لگا دیا جاتا ہے کہ یار یہ تو رافضی ہو گیا ہے، جبکہ امام شافعی کا بھی ایک قول ہے کہ اگر اہل بیت سے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا رافضی ہے تو تمام انسان اور جن گواہ ہو جائیں کہ میں رافضی ہو گیا ہوں۔ یہ امام شافعی کا مشہور شعر ہے، دیوان شافعی میں پڑھیں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خاص معاملات میں حضور ان سے مشورہ کیا کرتے تھے، ان سے تمام باتیں، اہم باتیں آپ حضرت علی کے علاوہ کسی اور سے نہیں کرتے تھے۔ اور سورہ برات کا بھی آپ کو پتہ ہوگا، جب یہ نازل ہوئی تو آپ نے یہ آیات دے کر حضرت ابوبکر صدیق کو بھیجا، لیکن جب آپ نے ان کو بھیجا تو سورہ برات میں اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی آپ کو کہ یہ جو آپ حکم نامہ بھیجا ہے ابوبکر کے ہاتھ، یہ آپ جو ہے یا تو خود لے کر جائیں اس عہد نامے کو بیان کرنے کے لیے، یا آپ کے گھر سے کوئی لے کر جائے۔ تو آپ نے قاصد دوڑایا اور پیچھے حضرت علی کو بھی دوڑایا، اور پھر راستے میں جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو حضرت علی نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے کہ یہ حکم نامہ میں جا کے وہاں پر سناؤں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق اور واپس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے، لیکن انہیں ایک تھوڑا سا ملال تھا کہ یہ آخر ہوا کیا میرے ساتھ۔ تو آ کے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ کہ میرے بارے میں کوئی وحی آئی ہے کہ مجھ سے کچھ ہو گیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، باقی سب خیر ہے، ایسی کوئی بات نہیں، کیونکہ جو ہے مجھے وحی آئی ہے، جبریل امی میرے پاس آئے تھے ابھی، اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ حکم نامہ یا تو آپ جا کے قریش مکہ کو پڑھ کے سنائیں گے یا آپ کے گھر کا کوئی فرد ہونا چاہیے، تو لہٰذا مجھے حکم دیا گیا ہے، تو پھر میں نے اسی لیے حضرت علی کو بھیجا ہے۔ تو آپ خود سوچیں، گھر والوں کے برابر در والے برابری ہو ہی نہیں سکتی۔ در والے ہیں، اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در والے ہیں، یہ مقام جو ہے یہ کسی اور کے نصیب میں نہیں آیا، لیکن گھر والے تو پھر گھر والے ہیں۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم گھر والے ہیں، ہم پر کسی کو قیاس نہ کیا جائے۔ لیکن میرے دل میں ایک بہت بڑی تڑپ ہے کہ یہ معمولی سی دنیا کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے مشائخ عظام ہوتے ہیں، بزرگان جو ہوتے ہیں، پیر و مرشد جو ہوتے ہیں، یا جو سرکاری عہدیدار ہوتے ہیں، یا کوئی مالدار جو طبقہ ہوتا ہے، یا کوئی سرمایہ دار ہوتا ہے، یا کوئی مل آنر ہوتا ہے، تو جو اس کے گھر والے ہوتے ہیں، یہ دنیا کے اندر بھی میں اور آپ دیکھتے ہیں سب کہ جو ہمارے مشائخ عظام ہیں، بزرگان دین ہیں، یا جناب والا کوئی سرمایہ دار ہے، یا کوئی چودھری ہے، یا کوئی وڈیرا ہے، تو اس کے گھر والے اگرچہ جاہل ہوں، جاہل مطلق کیوں نہ ہوں، لیکن تمام ان کے جو کارکنان ہوتے ہیں، یا ان کے جو مریدین ہوتے ہیں، یا ان کے نیچے والے جو ہوتے ہیں، وہ انتہائی پڑھے لکھے قابل ہونے کے باوجود ان کے گھر والوں کی وہی تعظیم و توقیر کرتے ہیں۔ تو عام لوگوں کا جب یہ حال ہے تو خود سوچے کہ میں بات کس کی کر رہا ہوں، کہ حضور سرور کائنات جو امام الانبیاء، سید الانبیاء، ان کے گھر والوں کی شان کیا ہوگی، خود سوچیں۔ اور جن کے گھر والے نالائق بھی نہیں، نعوذ باللہ، انتہائی قابل، متقی، پرہیزگار، کہ جن کی شان میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے بے شمار ان کے فضائل بیان کیے۔ ہم ذرا خود غور کریں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے بے شمار آسانیاں، بے شمار مراد اور جہنم سے آزادی،
دنیا کی مصیبتوں سے جان چھڑانے کے طریقے اور ہر پریشانی کے اندر ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، ہمارے لیے ہمہ وقت حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کیے چلے جا رہے ہیں۔ آپ ان کے اپنے گھر والوں کا حال دیکھ لیں، آپ خود غور کریں، اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ اہل بیت کے معاملے میں جتنا آپ نے صرف ان کے فضائل بیان کیے ہیں وہ کسی اور کے فضائل بیان نہیں کیے ہیں۔ آپ بار بار آپ یہ فرماتے تھے کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک انہیں پکڑ کے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب یہ اللہ کی رسی ہے، جب تک اسے تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور میں تمہیں اپنی اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ یہ بات 3 دفعہ فرمائی آپ نے کہ میں تمہیں اپنی اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں اپنی اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، اور فرمایا کہ حوض کوثر پہ یہ دونوں مجھ سے آ کے ملیں گے، یعنی قرآن پاک اور میری اہل بیت، یہ ہمیشہ ساتھ ہوں گے۔ تو ہم لوگوں نے کیا کیا؟ یہ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ قرآن کو طاق میں سجا کے رکھ دیا۔ جو لوگ پڑھتے ہیں وہ سمجھتے نہیں ہیں، جو سمجھتے ہیں وہ اس پر عمل نہیں کرتے، اور جو قرآن پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں وہ اہل بیت سے نابلد ہے۔ اہل بیت کون ہوتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں۔ یعنی ہمارے ساتھ کس قدر گھناؤنی سازش کی گئی ہے کہ ہمیں قرآن سے دور کر دیا، اہل بیت سے دور کر دیا۔ آپ خود سوچیں کہ اگر اہل بیت کی تعلیمات ہم تک پہنچ جاتی، کہ ظاہری بات ہے جو ہر وقت صبح و شام رات دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنہوں نے دن اور رات گزارے ہوں، شب و روز گزارے ہوں، تو انہوں نے بھی تو کچھ نہ کچھ فرمایا ہوگا کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا، رسول اللہ ایسے کرتے تھے۔ وہ سارا خزانہ حدیثوں کا کہاں چلا گیا؟ یہ بہت گناؤنی سازش ہم سے کی گئی ہے، اور ہم جو ہے خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں۔ ہم سمجھ رہے ہیں جو کچھ بھی یہ دین ہم تک پہنچ گیا، دین پہنچا ہے، لیکن اس کی شکل آپ خود آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ 73 74 72 73 فرقے ہم لوگ بنا کے بیٹھ گئے ہیں، اور ہر فرقے کے اندر بھی فرقہ در فرقہ کہ آپس میں ایک دوسرے سے دماغ نہیں ملتے۔ بریلویوں کے اندر آپ خود دیکھیں، کوئی قوالیوں والا فرقہ ہے، نعت خوانی وغیرہ کرتے ہیں، اس طرح سے دیوبندیوں کے اندر بھی فرقے ہیں، اسی طرح سے سلفیوں کے اندر بھی فرقے ہیں، اسی طرح سے اہل تشیع کے اندر بھی فرقے ہیں۔ یعنی فرقوں نے بھی بچے دے دیے، فرقہ در فرقہ ہم بنا کے بیٹھ گئے۔ کس قدر ہم کھوکھلے ہوتے چلے جا رہے ہیں، ٹوٹتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ساری وجہ یہی ہے کہ ہم نے اہل بیت کی تعلیمات ہم تک پہنچی نہیں، اور جو پہنچی ہیں وہ ہم نے پڑھی نہیں، اور اگر پڑھ لی ہیں تو اس پر ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا۔ یہ بہت گناؤنی ہمارے ساتھ سازش ہوئی ہے۔ تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی اگر تعلیمات ہمیں مل جائیں اور اگر ہم اس پہ عمل کریں تو یقین کریں ان کی زندگیاں ہمارے سامنے گواہ ہیں کہ وہ ہر معاملے میں کس قدر متقی اور پرہیزگار ہوا کرتے تھے۔ اللہ ہر کام میں ان کے لیے سب سے پہلے اللہ ہوتا تھا، کہ وہ ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچتے تھے کہ اس میں ہمارے اللہ کی رضا ہے کہ یا ناراضگی ہے، کوئی ناراضگی والا کام تو نہیں ہے جو ہم سے سرزد ہو جائے۔ اور ہر معاملے میں دین کو سب سے اول آخر رکھتے تھے، کہ دین کے معاملے میں کبھی کسی سے کمپرومائز نہیں کرتے تھے۔ آج ہم جو دین کو مذہب بنا کے بیٹھ گئے اس کی وجہ یہی ہے کہ بس اپنی کھیلنے میں لگے پڑے ہوئے۔ ہمارے پڑوس میں کون کیا ہے، کیا کر رہا ہے، کس کے بچے تباہ ہو رہے ہیں، ہر روزانہ گلی کے اندر بچے برباد ہو رہے ہیں، ہمیں شعور ہی نہیں ہے۔ ہمیں اہل بیت کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ ہوگا۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں مشہور تھا کہ جب آپ نے پردہ فرمایا تو آپ کو جب غسل دیا گیا تو آپ کے کاندھوں پہ کالے کالے 2 نشان نظر آئے۔ تو جب کسی سے پوچھا گیا تو ان کے پڑوس میں سے کسی نے بتایا کہ ہاں ان کا یہ معمول تھا کہ رات میں اپنی عبادت سے فارغ ہونے کے بعد لوگوں کے گھروں میں آٹے کی بوری خود پہنچا کے آیا کرتے تھے، خود آٹے کی بوری اپنے کاندھے پہ رکھ کے پہنچایا کرتے تھے، لوگوں کے گھروں میں راشن پہنچایا کرتے تھے، اگرچہ ان کے اپنے گھر میں کھانے کے لیے نہ ہو۔ بیت المال سے جو ہے لوگوں کے پاس کھانا، رزق اور مطلب جو بھی چیزیں ہیں وہ پہنچانے کے لیے خود ذمہ داری، کسی کوئی غلام کو نہیں آپ بولتے تھے۔ آج بھی اگر ہم اہل بیت کو پڑھنا شروع کر دیں، ان کے معاملات، ان کے حالات پڑھنا شروع کر دیں، یقین کریں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ ہمارے اندر
خود بخود ایک جوش اور ایک جذبہ پیدا ہو جائے گا کہ یار جنہوں نے ہماری خاطر ساری زندگی ہمیں دعائیں دیتے رہے کہ یا اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے، اور ہم کس قدر نااہل ہیں. جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے راتوں کو جاگ کے دعائیں کر رہے ہیں، آج ہم نے ان کے گھر والوں کو ہی چھوڑ دیا. کہ رسول اللہ نے اپنے گھر والوں سے کیا کچھ نہیں فرمایا ہوگا، کیا کیا ان کو تعلیمات نہیں دی ہوں گی. وہ تعلیمات اگر آج بھی ہم اپنے اندر زندہ کر لیں، پڑھنا شروع کر دیں، اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، یقین کر لیں، دوبارہ سے جو ہے ہماری زندگی کے اندر ایک جوش، ایک جذبہ پیدا ہو جائے گا. دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھیں وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، اس دور میں جینا لازم ہے جس دور میں جینا مشکل ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.